بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح کا انسانی جسم میں داخل ہونے کا واقعہ۔ تفسیر روح البیان میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے خمیر کیا اور پھر اس خمیر کو 40 سال تک چھوڑے رکھا۔ اس عرصے کا ایک دن دنیاوی سالوں کی 1000 سال کا تھا۔ پھر اس خمیر پر 39 سال غم کا می برسایا۔ صرف 1 سال اس پر راحت و سرور کی بارش ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی آدم کو غم اور پریشانیاں گھیرے ہوئے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا جو بالکل بے جان تھا۔ ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ ملائکہ اس کے پاس سے گزرتے تو اچھی صورت دیکھ کر تعجب کرتے، کیونکہ اس جیسی شکل و صورت اور جسم انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جس جگہ رکھا تھا وہاں سے ابلیس کا بھی گزر ہوتا تھا۔ ایک روز جب ابلیس اپنی جماعت کے ہمراہ وہاں سے گزرا تو پتلا دیکھ کر کہنے لگا، یہ کس وجہ سے بنا ہے؟ اپنا ہاتھ ان کے جسم پر مارا تو کھوکھلا معلوم ہوا۔ پھر جسم کے اندر گھس گیا اور پیچھے سے نکل آیا اور اپنی جماعت سے کہنے لگا، یہ کھوکھلا بنا ہے، یہ کسی بات پر ثابت قدم نہ رہ سکے گا۔ اے میری جماعت، تم مجھے بتاؤ، اگر اسے تم سے افضل بنا دیا گیا تو تم کیا کرو گے؟ جماعت نے کہا، ہم وہی کریں گے جو ہمارے مالک کا فرمان ہوگا۔ اس پر ابلیس دل میں خیال کرنے لگا کہ اگر مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کے تابع نہیں رہوں گا۔ پھر اپنی تھوک پتلے پر پھینکی جو ناف کی جگہ پر گری، جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہاں سے ہٹا دیا۔ اس کریدی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کتے میں 3 عادتیں پائی جاتی ہیں۔ آدمی سے مانوس اس لیے ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے اس کی پیدائش ہوئی۔ رات بھر اس لیے بیدار رہتا ہے کہ اس مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چھوا، اور اس کتے کا انسان وغیرہ کو کاٹنا اور دیگر شرارتیں کرنا شیطان کی تھوک کا اثر ہے۔ جب آدم علیہ السلام کا جسم مبارک مکمل ہو چکا تو اب اگلا مرحلہ روح پھونکنے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس جسم میں جس کو میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے داخل ہو جا۔ روح نے جب جسم کی تاریکی کو دیکھا تو فرمایا، یا الہی، یہ جگہ نہایت تاریک اور گہری ہے، اور یوں جسم میں داخل ہونے سے معذرت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ روح کو جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، مگر روح نے پھر معذرت کر لی۔ پھر تیسری بار بھی حکم ارشاد فرمایا تو روح نے تیسری بار بھی معذرت کر لی۔ پھر چوتھی بار عتاب کے انداز میں حکم دیا گیا تو روح مجبوراً جسم میں داخل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے روح سے فرمایا، زبردستی جسم میں داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں سخت دشواری ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو سخت تکلیف سے دوچار ہوتی ہے۔ روح جسم میں داخل ہو گئی تو اب روح کا جسم اقدس میں سفر شروع ہوا۔ سب سے پہلے سر اور پیشانی اور دونوں کانوں اور زبان میں پہنچی، پھر تمام جسم میں پھیلنے لگی، یہاں تک کہ قدموں تک آ پہنچی تو آگے کوئی راہ نہ تھی۔ واپس ناک کے سوراخوں سے نکلی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہو الحمدللہ رب العالمین۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے۔ یہ وہ پہلے الفاظ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئے۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ جب روح گھٹنوں کے اندر داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چلنے کو چاہا لیکن چل نہ سکے۔ جب روح قدموں میں پہنچی تو چلنے لگے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی عجلت کو دیکھ کر قرآن پاک میں ارشاد ہوا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ معارج النبوت میں بیان کیا گیا ہے کہ 40 سال تک روح کاسہ سر میں گھومتی رہی
اور جس طرف بھی پہنچتی تو بدن کا وہ حصہ جو ٹھیکریوں کی طرح ہو گیا تھا گوشت پوست میں تبدیل ہوتا گیا۔ پھر ان کو ناخنوں کی طرح کا لباس پہنا دیا گیا، جس سے آدم علیہ السلام کے حسن میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی سے ملبوس تھے اور اسی سے ان کا تاج تھا۔ انسانی جسم میں کل 9 دروازے رکھے گئے، ان میں سے 7 تو سر میں ہیں، جن میں 2 کان، 2 آنکھیں، ناک کے 2 سوراخ اور حلق یعنی منہ کا راستہ ہے، اور آخری 2 دروازے قبل و دبر کے ہیں، جس سے فضلہ خارج ہوتا ہے، اور عقل کو دماغ میں، حرص کو رانوں میں، غضب کو جگر میں، شجاعت کو قلب میں، رغبت کو حلق میں، اور خوشی و غم کو منہ میں رکھا گیا۔ بے شک پاک ہے وہ ذات جس نے ہڈی کو سننے کی، چربی کو دیکھنے کی، گوشت کو بولنے کی اور خون کو پہچاننے کی طاقت بخشی۔ سبحان اللہ۔ روح جب مکمل ہوئی، دل دھڑکنا شروع ہوا، دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا، سانسیں چل پڑی، کانوں میں آوازیں آنے لگی، بند آنکھیں روشن ہو کر کھل گئیں، جسم میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے سر مبارک اٹھا کر دیکھا تو پہلی نظر لوح محفوظ اور عرش مجید پر پڑی۔ آپ نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلی بار تفکر میں پڑے اور عرض کیا یا الہی، یہ شخصیت کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ اس پر رب کریم نے فرمایا وہ ذات گرامی میرے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کی ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کو یہ شرف و منزلت عطا فرمائی ہے کہ اگر تمہارے پائے استقلال میں کوئی لغزش آئی تو ان کی شفاعت کی وجہ سے اس سے درگزر فرماؤں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم سکھائے اور تمام زبانوں کا علم بھی عطا فرما دیا۔ اس ویڈیو میں روح کے عمل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا حرکت کی؟ آپ علیہ السلام نے آنکھیں روشن ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا لکھا ہوا دیکھا؟ ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ لغت سکھائی گئی۔ جب شجر ممنوعہ دکھایا تو لغت عربیہ کے سوا باقی تمام لغتیں سلب ہو گئیں۔ یہ ان کا معجزہ تھا کہ قیامت تک ان کی اولاد جتنی لغات بولے گی سب آدم علیہ السلام جانتے اور بولتے بھی تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب چیزوں کے نمونے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے چھوٹی چھوٹی کیڑیوں کی طرح پیش کیے گئے۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق و سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔